علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک یو ایس بی نے عمران خان صاحب کا کام تمام کر دیا، کھیل ختم ہو گیا عمران خان صاحب کا رہائی کے حوالے سے، اور ان کے رہائی کے امکانات جو تھے وہ ہو گئے ختم۔ عمران خان صاحب اب اگر عدت میں نکاح کیس میں بری بھی کر لیے جاتے ہیں تب بھی ان کی رہائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور آصف زرداری صاحب لاہور میں تھے اور انہوں نے لاہور میں کچھ ایسی سرگرمیاں کی ہیں جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کر کے اپنی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یا کم از کم مسلم لیگ نون کے لیے کوئی نئی ٹینشن آصف زرداری صاحب کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کس سے ملے ہیں آصف زرداری؟ صدر مملکت، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے پیچھے جو باتیں ہیں کہ مسلم لیگ نون کو انہوں نے ٹینشن دینی ہے تو وہ کیا ہے، وہ بھی اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ آصف زرداری صاحب نے ایک بات تو کھل کر کہہ دی نا کہ دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اب زراعت پر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں۔ گویا آصف زرداری صاحب وہ جو IMF کی شرط پر زرعی شعبے پر ٹیکسز لگانے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ دل سے نہیں ہے، اور پھر وہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے یوں سوچا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوئی لابنگ کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ بجٹ سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے بجٹ کے بعد اصل رنگ دکھائے گی۔ بجٹ سے پہلے تو پیپلز پارٹی نے جو کرنا تھا وہ پیپلز پارٹی نے کر لیا۔ لیکن آغاز میں کروں گا، ایک پروپیگنڈا کی مہم شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ ٹی وی مالکان کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف تو چل ہی رہی ہے۔ عدت میں نکاح کے معاملے پر عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے سابق خاوند خاور مانیکا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی تھی، اور خاور مانیکا کو یہ غیرت کے جھٹکے لگتے رہتے ہیں، تو بہرحال انہوں نے پریس کانفرنس میں کافی ساری ایسی باتیں کی تھی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عورتوں کے جو کئی ذاتی معاملات ہوتے ہیں اس پر بھی انہوں نے بات کی، اور وہ میڈیا پر لائیو نشر بھی ہوا چلا۔ تو اس کو لے کر عمران خان کا جو وہ کی بورڈ واریئرز ہیں، سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ ہو گیا ایکٹیو۔ پھر انہوں نے کیا میاں عامر، کیا میر شکیل، کیا سلمان اقبال، کیا مطلب جتنے میڈیا مالکان ہیں سب کے خلاف ایک خطرناک قسم کی گندی اور غلیظ قسم کا پروپیگنڈا پی ٹی آئی والوں نے شروع کر دیا ہوا ہے۔ مریم نواز کے خلاف تو بڑے عرصے سے یہ جو پنجاب میں حتیٰ کہ عزت کا قانون بنا نا، اس پر کچھ لوگوں کا خیال تھا، دوستوں کا، کہ یہ ادھر اسٹیبلشمنٹ فوج یا GHQ کی فرمائش پر بنایا گیا یہ قانون۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی اس وقت اپنے ولاگس میں بھی اور یاروں دوستوں کی محفلوں میں بھی کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کی گھنونی اور غلیظ اور گھٹیا قسم کی پروپیگنڈا مریم نواز کو لے کر PTI والے کر رہے ہیں، تو مریم نواز اس کو روکنے کے لیے یہ انہوں نے حتیٰ کہ عزت کا قانون جو ہے وہ بنایا ہے۔ ظاہر اس میں سوشل میڈیا، ٹویٹر، یوٹیوب سارا کچھ ہے، کیونکہ بہت ہی غلیظ قسم کی گندی گندی ویڈیوز جو ہیں وہ بنا کر اس میں مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مسئلہ ہے اپنا خاور مانیکا کا، عمران خان کا یا بشرا بی بی کا۔ اب اس میں PTI والے جو ہیں وہ سب کے خلاف لگے ہوئے، اور خاص طور پر وہ میڈیا، وہ سلمان اقبال، وہ میاں عامر، وہ میر شکیل، وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو بنایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، جو سارا دن 24 گھنٹے عمران خان ٹی وی پر چلتا تھا دھرنوں کے دوران، عمران خان آ رہا ہے، عمران خان جا رہا ہے، اب عمران خان نے کراچی میں کلفی خریدی ہے، اب عمران خان نے یہ کیا، آج عمران خان نے یہ کپڑے پہنے، عمران خان نے ڈنڈ بیٹھک نکالے، عمران خان کنٹینر پر چڑھ گیا، یہ کچھ سارا کچھ چل رہا ہوتا تھا۔ اب وہ سارے کے سارے، میر شکیل کو تو خیر اس کی سزا مل گئی، ان کو تو عمران خان نے جیل میں بھی رکھا، لیکن اب ان کے بچے بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں، ان کی بچیاں، ان کے خلاف گندا اور غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب عمران خان کی رہائی اور آصف زرداری صاحب کے معاملے پر میں بعد میں آتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب واقعی شہباز شریف کی حکومت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، اس پر بعد میں۔ اب عمران خان صاحب کو سزائیں، ایک سزا عمران خان کو توشہ خانہ میں جو 5 سال کی سزا تھی، 3 سال کی سزا اور 5 سال نااہل، 5 اگست کو سزا ہوئی تھی، 5 اگست کو گرفتار ہوئے عمران خان صاحب، توشہ خانہ کا الیکشن کمیشن والا معاملہ۔ پھر ایک سزا عمران خان صاحب کو توشہ خانہ ریفرنس نیب کا تھا، اس میں ان کو سزا ہوئی تھی،
عمران خان کو اپنا بشرا بی بی دونوں کو، پھر ایک سائفر کی سزا تھی جس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہوئے ہیں. تو توشہ خانہ کی ان دونوں سزاؤں میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی. اور جو عدت میں نکاح کا کیس ہے وہ ہے جس میں دونوں عمران خان اور بشرا بی بی گرفتار ہیں، اور قریشی صاحب بھی کچھ اور مقدمات میں گرفتار ہیں. ان کی رہائی جو ہے وہ نہیں ممکن ہو پا رہی. تو خان صاحب کے خلاف وہ جو عدت میں نکاح کا معاملہ ہے، جس پر کل پریس کانفرنس بھی کی خاور مانیکا صاحب نے، فرسٹریٹ ہو کر، یا جو ان کو استعمال کرتے ہیں وہ فرسٹریٹ ہو گئے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو نہ اس معاملے میں التوا دینا ہے، نہ میں نے اپنا اس کو آگے لے کر جانا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں اپیل کا. تو اپیل جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو پھر پی ٹی آئی والے تو یا عمران خان صاحب اس خوش فہمی میں تھے کہ عدت میں نکاح والے معاملے میں اگر بری ہو جاتے تو پھر تو ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں. 190 ملین پاؤنڈ میں بھی ان کی ضمانت ہوئی ہے ریفرنس میں، تو وہ رہا ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. انسداد دہشت گردی کی لاہور کی عدالت نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں تھیں وہ خارج کر دی ہیں. اور اب عمران، کیونکہ اس میں 9 مئی میں عمران خان گرفتار بھی ہیں، عسکری ٹاور جلانے کا، کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا، جناح ہاؤس جلانے کا مقدمہ، تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ، اور ان مقدمات میں خان صاحب کی درخواستیں تھیں ضمانت کی. اور وہ تقریباً جو عدالت ہے نا وہ ضمانت کی درخواست ضمانت دینے ہی جا رہی تھی. تو سعید چودھری صاحب کی خبر ہے کہ جس دن عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، آج سے 4 روز پہلے، یعنی کل فیصلہ سنایا اور اس سے 3 روز پہلے فیصلہ جو محفوظ کر لیا گیا تھا، تو اس دن عدالت کو ایک سرکاری وکیلوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں جو ہم کھلی عدالت میں نہیں دکھا سکتے، ہم آپ کو وہ USB میں دے دیتے، آپ خود دیکھ کر پھر فیصلہ کر لیجئے گا. تو اس میں کچھ ایسے ثبوت ہیں جو ظاہر ہے جن کو پبلک نہیں وہ کرنا چاہ رہے ہوں گے ضمانت خارج کروانے کے لیے، تو وہ انہوں نے دکھا دیا. اب اس میں کہاں پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی مطلب پتہ نہیں کیا ہے اس میں. کچھ آڈیوز تو آپ نے سن لی ہوں گی. مراد سعید کی آڈیو تھی کہ جی وہ آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، عالم اسلام کا لیڈر گرفتار ہو گیا، ہمارا قائد گرفتار ہو گیا، آپ اس جگہوں پر پہنچے اور وہاں جا کر جو کریں. عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ جی میں تو 9 مئی کو گرفتار ہو گیا تھا، باہر کیا ہوا مجھے کیا پتا. لیکن عمران خان تو اس کی پلاننگ کر کے گئے ہوئے تھے. اور مراد سعید کی آڈیو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ سارا کچھ پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا، اور ہمیں کچھ ایسے لوگ ملے بھی تھے جو مطلب عمران خان کی گرفتاری کے فوراً بعد انہوں نے کہا آپ دیکھیں آپ ہم کرتے کیا ہیں. ایسے کافی سارے لوگ. اور 9 مئی اور 10 مئی کو تو وہ اپنی فتح کا اعلان کر رہے تھے نا کہ ہم فاتح ہو گئے. عمران خان کے بھانجے حسان نیازی صاحب جو ہیں وہ اپنا جیپ پر چڑھ کر انہوں نے ایک فاتح جرنیل کے طور پر خطاب کیا تھا، اور کور کمانڈر کی پتلون لہرائی تھی کہ جی کدھر ہے بھگوڑا، آ ادھر، یہ انڈیا سے لڑیں گے، ہم سے نہیں لڑ پا رہے. تو وہ تو پراپر فتح کا اعلان تھا نا، انہوں نے جیسے مطلب انقلاب لے کر آ گئے تھے. تو یہ سارا کچھ پلاننگ کے ساتھ تھا. لیکن جب وہ ناکام ہو گیا انقلاب تو پھر سارے اس سے دوڑنے لگ گئے. پھر سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی، ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. تو 5 گواہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف پارٹی کے لوگ جو گرفتار ہیں، جو اس منصوبہ بندی میں شامل تھے. ایک تو وہ آ گئے ہیں کہ جی بالکل جو ہے نا وہ پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا. تو لہٰذا اس وجہ سے خان صاحب کی جو ضمانتیں، پہلے ان کو ہر جگہ پہ ضمانت مل رہی تھی، کل شاہ محمود قریشی صاحب بری کر دیے گئے. اسلام آباد کی ایک عدالت نے ان کو اپنا 9 مئی کے مقدمات میں بری کر دیا. فواد چودھری کو باہر جانے کی اجازت مل گئی، پرویز الہی رہا ہو گئے. خان صاحب کے معاملات گڑبڑ ہیں، وہ باہر نہیں آ رہے. تو یہ جو فیصلہ ہے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کا، اس نے عمران خان صاحب کو اگر عدت میں جو نکاح کا معاملہ ہے اس میں اگر عمران خان کی سزائیں کالعدم بھی ہو جاتی ہیں تو خان صاحب باہر نہیں آتے، کیونکہ وہ اس میں پھنسے رہیں گے. ایک تو یہ معاملہ. اچھا، اب دوسرا جو میں آصف زرداری صاحب کے متعلق بات کر رہا تھا، کل انہوں نے اپنا وارث میر کی برسی کے موقع پر جو سیمینار تھا اس سے خطاب کیا. جو باتیں کافی ساری کی تھی وہ کل میں نے اپنے ولاگ میں بتا دی تھی. ایک بات انہوں نے کی تھی زرعی ٹیکس کے حوالے سے کہ جی یہ ہمارے دوستوں کو یعنی وزیر اعظم کو یا مسلم لیگ نون والوں کو سمجھ نہیں آ رہی اب یہ زرعی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. کہتے ٹھیک ہے جی لگائیں، IMF کی
شرط ہے، اس کے تحت آپ لگائیں، بڑے زمینداروں پر لگائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زراعت کو ترقی دیے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ انہوں نے ایک اپنے انداز میں، جو ان کا ایک روایتی انداز ہے آصف زرداری صاحب کا، مسلم لیگ نے ان کو لتاڑا، ان پر تنقید کی، لیکن پھر اس کے بعد وہ اپنے ایک اتحادی شجاعت حسین کی طرف چلے گئے، ان کے گھر وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے، اور وہ کیوں گئے وہاں پر؟ تو کل کافی سارے لوگوں نے کہا کہ یار یہ کچھ لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب خاص مشن پر ہیں۔ اچھا جی کیا مشن ہو سکتا ہے؟ مشن یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون کی حکومت پر تنقید بھی کر رہے ہیں، اور آصف زرداری صاحب جو وہ لابنگ کر رہے ہیں، کسی طرح وہ جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کر کے اور اسی سسٹم میں وہ اپنی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں، یعنی نون لیگ ان کو ووٹ دے، وزیر اعظم وہ بلاول بھٹو زرداری کو بنائے، کچھ اس طرح کا۔ تو بہرحال لوگ اور پی ٹی آئی والے تو خاص طور پر اس کو کسی اور طرح سے کہ جی یہ زرداری صاحب کیوں دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ لگ یہ رہا ہے کہ جی چودھری جو ہے نا برادران، وہ اب جو ہے وہ حکمران اتحاد سے کچھ ناراض ہیں، تو آصف زرداری صاحب ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اس طرح ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دوڑیں لگی ہوئی ہیں جی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آصف زرداری صاحب کیونکہ لاہور آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب ظاہر علیل ہیں، تو ان کی وہ عیادت کرنے گئے، خیریت دریافت کرنے گئے۔ اور ایک چیز اور، پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی کوششوں کی وجہ سے، آصف زرداری صاحب نے بھی ان کی کوئی مدد کی، تو اس سے پھر وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ہوئے رہا۔ اب پرویز الہی صاحب کا کردار کیا ہوگا، وہ ان سے کیا کام لیا جائے گا، وہ آگے چل کر پتہ چلے گا، کیونکہ پرویز الہی صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، ان کے متعلق جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ان کو خصوصی ٹاسک ملے گا۔ وہ کیا ٹاسک ہو سکتا ہے اگلے ولاگ میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کر لیں گے، لیکن پھر پرویز الہی صاحب بھی جو ہے وہ گفتگو کا حصہ تھے کہ جی بتاؤ جی وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرویز الہی صاحب باہر جانا چاہ رہے ہیں، عدالت ان کو بلاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو دو چار لوگ جو ہیں وہ اٹھا کر اپنا بستر پر لٹاتے ہیں، وہ تو عدالت آنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، اور پھر ایک درخواست دے دی کہ جن کا نام ECL سے نکلوایا جائے، کیونکہ وہ خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ عمرہ پر چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جتنے لوگوں کو ریلیف ملا ہے وہ سارے باہر جانا چاہ رہے ہیں، وہ جائیں گے باہر، ذرا تازہ توانا ہوں گے، ذرا تھوڑا سا جس اسٹریس والے ماحول میں قید میں رہیں اس کا تھوڑا سا اثر ظاہر کریں گے، اور پھر یہ اصل ڈیوٹی پر لگ جائیں گے۔ وہ ڈیوٹی کیا ہو سکتی ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا نا، بعد میں پتہ چلے گا، اور اگلے کسی ولاگ میں اس پر بات کریں گے۔ لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو جانے نہیں دیں گے، گرنے نہیں دیں گے، وہ اس حکومت کی مدت پوری کروائیں گے، خود صدر بنے رہیں گے، 2 ان کے پاس گورنر ہیں، چیئرمین سینٹ ان کے پاس ہے، تو یہ سسٹم کو ادھر ادھر نہیں جانے دیں گے۔ کوشش یہ ہوگی ان کی کہ جو بھی اصلاحات ہیں مسلم لیگ نون کے دور میں وہ ہو جائیں، اور ملک کچھ پٹڑی پر چڑھے، تو پھر اس کے بعد جو 2029 کے الیکشن ہے اس کے لیے وہ چیزیں مینیج کریں گے اپنے لیے۔ کس طرح مینیج کرتے ہیں، کیا کریں گے، بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں پاؤں جما پائیں گے نہیں پائیں گے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن نظر ان کی جو ہے وہ اس پر ہے 2029 پر، لہٰذا وہ گھومیں گے پھریں گے، لوگوں کے ساتھ میل ملاقاتیں کریں گے، کبھی آپ کو کوئٹہ میں نظر آئیں گے، کبھی کراچی میں، کبھی نواب شاہ، کبھی لاڑکانہ، اسلام آباد میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور بھی آتے جاتے رہیں گے، لیکن کوئی بڑا ایجنڈا ان کا نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ۔